تمہارے ساتھ یہ کام کریں گے، اتنا ایسا کریں گے، ویسا کریں گے. ان سے ذرا پوچھو کہ تم کیا کر رہے ہو. نوٹوں کی گڈیاں دینا الگ بات ہے اور اماموں کا ساتھ دینا الگ بات ہے. کوئی امام اگر آواز اٹھا دے تو نکالنے کی پہلے سوچ لیں گے کہ اسے نکالو وہی پہلے، اس کا پاپ یہاں سے کاٹو. یہ نہیں کہ اس کے سانہ بشانہ کھڑے ہو کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ مفتی فرقان رضا صاحب قبلہ، شیخ الحدیث مظہر اسلام بریلی شریف. بیٹھ. ہماری جماعت اہل سنت کے بہت ہی ممتاز ادیب و خطیب حضرت علامہ مفتی فرقان رضا صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے، اور آپ کے بعد پیر طریقت و رہبر شریعت نبی رئیس اعلیٰ حضرت نواسہ حضور مفتی اعظم ہند شہزادہ حضور خالد ملت کی تشریف آوری حاجی نگر کی سرزمین پر ہو چکی ہے، اور کچھ دیر کے بعد حضرت کا بھی آپ دیدار یہیں اسٹیج پر انشاءاللہ کریں گے. ذرا دو تین منٹ کی بات اور ہے، ذرا وہ سن لیجئے اور زور سے بول دیجئے گا سبحان اللہ. اگر آج قوم کے ذمہ دار کھڑے ہو کر اور سماج میں پھیلے ہوئے ان گندے جراثیموں کو دفن کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو بولو وہ برائیاں ختم ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ بولو، آواز بولو، زور سے بولو یار، گنگے تھوڑی ہو. ارے گنگے بہرے تھوڑی ہو یار، زور سے بولو. اگر سب لوگ کھڑے ہو جائیں تو برائی ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن کھڑے نہیں ہوں گے. امام جہیز کے خلاف بولے اکیلا رہ جائے گا، اور کان پکڑ کے مسجد کے مصلی سے وہی پردھان نکال دے گا، جاؤ وہی. ارے سستیاں محسوس کیجئے، آہیں محسوس کیجئے. ان کے سینوں سے نکلنے والی ان آہوں کو آپ اپنے کانوں سے سننے کی کوشش کیجئے. جن کے باپ اور بھائیوں کی چپلیں رشتہ تلاش کرنے میں ٹوٹ چکے ہیں، جو بیٹیاں رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت سمجھ رہی ہیں، ماں اور باپ کی نیند ختم ہو چکی ہے. ووٹ لے کر بلڈنگ بنانا الگ بات ہے. سماج میں ان آہوں کو محسوس کیجئے جن آہوں کو نبی آخر زمانے مکے کی دھرتی پر جب محسوس کیا تھا تو اللہ کے رسول نے ان مورچوں پر کام بھی کیا تھا اور سینے تان کر کھڑے ہو کر اعلان بھی کیا تھا. اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. خالی چند لوگوں سے کچھ نہیں ہوگا. ذمہ دار لوگ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ لعنت ختم ہو جائے گی، تاکہ ان بیچاری بیٹیوں کی بھی آنکھوں میں آنسو نہ ہو، لبوں پہ مسکراہٹ ہو. ان کے ماں باپ بھی راتوں کو سکون کے ساتھ سو سکے. حضرات، کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، اور یہ شادی کا ہی پروگرام ہے، لوگ جلسے میں سنتے نہیں ہیں. اس لیے حضرات کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں کی شادیوں کو ہم مبارک بنائیں. ذرا سی بات پر نہ لڑنے کی ضرورت ہے، نہ جھگڑنے کی ضرورت ہے. تحمل پیدا کیجئے، برداشت پیدا کیجئے، اور رشتوں کو
جب بنایا جاتا ہے تو توڑنے کے لیے نہیں بنایا جاتا ہے، جوڑنے کے لیے بنایا جاتا ہے، اور جب جوڑنے کی ضرورت ہے تو وہاں برداشت کی بھی ضرورت ہے، صبر کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بھائی میراث صاحب جن کی شادی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اسے مبارک فرمائے، گھر میں برکتیں عطا فرمائے، ہماری ان کی جو والدہ ہیں ہماری چچی مولا ان کا سایہ قادر قائم فرمائے، انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات اب آپ کے سامنے محقق دوران بریلی شریف سے تشریف لائے ہوئے محقق دوران حضرت علامہ مولانا مفتی فرقان رضا صاحب PhD علی گڑھ و شیخ الحدیث مظہر اسلام بریلی شریف کی آمد ہے۔ بڑی بڑی کانفرنسوں میں جاتے ہیں، بڑے بڑے جلسوں کی وقار کی امانت اور ضمانت بنتے ہیں۔ یہ ہمارے سرتاج صاحب اور ان کے تمام بھائیوں کی محبتیں ہیں کہ حضرت اور نبیرہ اعلیٰ حضرت یہاں اس چھوٹی سی جگہ میں حاضر ہوئے، یہ ان حضرات کا بڑا کرم ہے، نوازشوں کی بات ہے، ورنہ ہم کہاں خاک کے ذروں کو کہاں نسبت ہوتی ہے آسمان سے، مگر تم نے اپنا بنا کر حضور انس میاں صاحب کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے کہ اپنا بنا کے تم نے ہمیں سرفراز کر دیا، اپنا بنا کے تم نے آنچل کو گلے میں ڈالے ہوئے ہے، چہرہ بنوائے ہوئے ہے، اگر لیپا پوتی اس کی دھو دی جائے تو پتہ چلے گا کہ ہے کون سے علاقے کی حور۔ حضرات بے حیائیوں کو دور کیجئے، پھر ہم میں شکوہ شکایت کرنے والے بھی پیدا ہوتے ہیں، مولانا دیکھو حال کیا، کوئی مولانا تھوڑی کر رہا یہ حال، مولانا تھوڑی کر رہا ہے، یار بیٹی میری ہے تو میں سجا کے بھیج رہا ہوں، دولہا کے استقبال کے لیے آپ سجا کے بھیج رہے ہیں۔ کنٹرول گھر سے ہوگا، گھر سے، اور جب گھر میں کنٹرول ہوگا تو انشاءاللہ بہن بیٹی پردے میں بھی ملے گی اور باوقار بھی ملے گی۔ اگر فاطمہ نہیں بن سکتی ہے تو کم سے کم کلید فاطمہ ضرور بن سکتی ہے۔ حضرات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹی کو بیٹی کے انداز میں پالو۔ ایک اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ذرا زور سے مچل کے بول دیجئے گا سبحان اللہ۔ میں پیغمبر اسلام نے فرمایا جب بیٹی پیدا ہو تو یوں سمجھ لو تمہارے گھر میں رحمت کے دروازے کھل گئے، سبحان اللہ، رحمت کے دروازے۔ اسے پالو، اس کا پالنا عبادت ہے، اچھا اخلاق دو عبادت ہے، اسے اچھی تہذیب دو عبادت ہے، اسلام کے قانون میں رنگ دو عبادت ہے، اسلام کے مقدس آئین اسے بتا دو عبادت ہے، نبی پاک کی پاکیزہ اور مقدس بیٹیوں کی سیرت ان کے سامنے رکھ دو عبادت ہے۔ اور جب یہ بیٹی تمہارے گھر میں ہے تم اس کی جتنی دیکھ بھال کر رہے ہو یہ عبادت ہے، اور بیٹی ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت ہے، اور جب یہی بیٹی شادی ہو کے دوسرے کے گھر پہنچتی ہے تو یہ بیٹی سراپا محبت بن جاتی ہے، سراپا محبت ہے۔ اب یہ بیٹی جب باپ کے گھر تھی تو رحمت تھی، شوہر کے گھر پہنچی تو سراپا محبت بن گئی، اور اب یہی بیٹی جب ماں بنی، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، بیٹیوں سے محبت کرنے والوں اور ذرا جی لگا کے بولو سبحان اللہ۔ اتنی بھیڑ ہونی چاہیے تھی، پورا علاقہ سنی مسلمانوں کا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت کا عرس ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت اپنی تربت سے اٹھ کے مصافحہ نہیں کرتے، یہی حضرات مصافحہ کرتے ہیں۔ عرس نوری آتا ہے تو اعلیٰ حضرت تربت سے نہیں اٹھتے، یہی حضرات ان سے ہی مصافحہ کرنے کی لائن لگی ہوتی ہے، اور جب یہاں آئے ہوئے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے گنجوں کی بارات میں آ گئے ہوں۔ اور
اور جب بریلی پہنچیں گے کہ میاں کے پاس ہم گئے، میاں ملے ہی نہیں، میاں وہاں تھے، اور آج موقع اللہ نے دیا تو اس موقع کو گنوا دیا۔ اب میں جم غفیر ہونا چاہیے تھا، آدمیوں کا اتنا بڑا لشکر ہوتا اور لوگ کہتے کہ جس اعلیٰ حضرت کے قانون دیے ہوئے قانون جو شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہے، جس اعلیٰ حضرت نے ہمارے عقیدے کا تحفظ فرمایا ہے، اس اعلیٰ حضرت کے چشم و چراغ ہماری بستی میں آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، اب یہی بیٹی جب ماں بنی، اب حیثیت اور بدل گئی۔ سبحان اللہ، اس کی حیثیت ہی بدل گئی۔ اب اس کی حیثیت کیا بنی؟ باپ کے گھر تھی تو رحمت تھی، شوہر کے گھر آئی سراپا محبت بنی، اور جب اولاد ہو گئی تو اللہ نے اس کی پوزیشن کو اور مضبوط فرما دیا۔ کہا اب تو نہ صرف رحمت ہی نہیں ہے، اب تو صرف محبت ہی نہیں ہے، بلکہ میری بندی اب تو اپنی اولاد کے لیے سراپا جنت بن گئی ہے۔ اور جنت بھی کیسی؟ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ سبحان اللہ، جس کے قدموں کے نیچے۔ آپ پورے جسم کا جائزہ لیجئے، اور پورے جسم میں جو سب سے نچلا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ پیر کے تلوے۔ اور جو سب سے اوپر کا حصہ وہ کیا ہے؟ سر۔ اور سر پہ ہم ٹوپی رکھتے ہیں، یہ سب سے اونچا حصہ۔ ادھر کو آؤ یار، ادھر کو دو، بس دے دی، لے جاؤ۔ اور سب سے نچلا حصہ کیا ہے؟ وہ پیروں کا کے تلوے ہیں۔ اندازہ لگاؤ جن کی مائیں ابھی موجود ہیں کہ ان کے گھر میں اللہ نے کتنی بڑی دولت دے رکھی ہے۔ جنت کے متلاشیوں، اگر جنت نماز پڑھنے سے ملے گی تو جنت ماں باپ کی خدمت سے بھی ملے گی۔ اور یاد رکھو، نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھ لو، اور ماں باپ کی خدمت کا وقت آئے تو ان کی خدمت کر دو، انشاءاللہ جنت مل جائے گی۔ نعرہ تو لگا لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، آپ بیٹھو، آپ ہی لگاؤ، پرانے آدمی لگاؤ ذرا۔ نعرہ سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسول اللہ۔ آپ تو جواب دینے کے موڈ میں ہے نہیں، کیونکہ نعرے کا جواب آپ کو معلوم نہیں ہے۔ بحث مباحثے میں آپ آگے آ جائیں گے۔ مسجد کا مدرسہ ایک دن نہیں جا کے بیٹھے اور بحث مباحثہ اسلام کے قانون پہ کرتے ہیں۔ مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، امام پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ مدرسہ کبھی پڑھنے نہیں گئے اور اسلام کے قانون بتاتے ہیں۔ جو قوم نعرے کا جواب نہ دے پائے وہ دے گی کیا؟ لگائیے نعرہ، لگائیے نعرہ تکبیر، زور سے بولو یار، عاشق نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نبی رہے اعلیٰ حضرت۔ نبی اعلیٰ حضرت۔ میں جو قوم اپنا سبق بھول جاتی ہے وہ یوں بھٹکتی پھرتی ہے، مچھلی پکڑتے رہو۔ میں عرض کر رہا، ایک بار درود شریف تو یاد ہوگی، وہی پڑھ لو۔ دنیا آپ کو شکار بنا رہی ہے، دنیا، اور آپ شکار بننے ہیں۔ بس گوشت مل جائے، کچھ ملے یا نہ ملے، تو ہم پکے سچے مسلمان ہیں۔ اور گوشت نہ ملا تو ایسے تڑپتے جیسے بغیر پانی کے مچھلی بے چین ہوتی ہے۔
تو گوشت تو ہمیں مل رہا ہے دنیا میں. اللہ نے دنیا میں ہمیں گوشت کھانے نہیں بھیجا ہے، اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. سبحان اللہ، عبادت کے لیے بھیجا ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ اب اس بیٹی کے قدم کے نیچے اس کی اولاد کے لیے اللہ نے جنت رکھ دی. تو اب یہ سوچو ماں باپ کو ستانے والوں، تیری ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، قدم کے نیچے. تو جب قدم کے نیچے جنت ہے، ہاتھ کا عالم کیا ہوگا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. میں پرانا مقرر ہوں، میں بیٹھ گیا تو مطلب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں صبح تک بھی بول سکتا ہوں. کبھی آپ لوگ سوچ رہے ہوں کہ چند منٹ بول بال کے چھوڑ دیں گے ہمیں، چھوڑنے والے. ارے یار اٹھ تو جاؤ. تو کیا کروں؟ بولو، ختم کر دوں؟ نہ ختم کرنا ہو تو ختم. کوئی بات اچھی اگر لگ جائے تو زور سے سبحان اللہ بول دیجیے گا. ہاتھ کا، اس ماں کے ہاتھ کا عالم کیا ہوگا؟ اس ماں کی زبان کا عالم کیا ہوگا؟ اور شرم کرنا چاہیے جو لوگ اپنے ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے. دنیا کا پہلا نکاح آدم پیغمبر مائی حوا کی جانب چلے. اللہ نے فرمایا اے آدم ٹھہر جاؤ، ہاتھ مت لگانا. اگر نکاح نہ ہو تمہاری آتش بازی 10 لاکھ کی بھی ہے تو بیکار ہے. نکاح کے ٹائم پہ امام صاحب کو دیکھتے ہو رہے 5,000 گئے، آتش بازی والے کو 50,000 دے دیے، کوئی مسئلہ نہیں. اور جو کھانے آج کل شروع ہو گئے ہیں کھڑے ہو کے 50 رنگ کے کھانے، لوگوں نے دیکھا کہ اسی کباب رکھے ہوئے ہیں، پوری پلیٹ لائے بھر کے 2-3 کھائے اور نیچے کو سرکائے، پھر دوسری ٹیبل پہ پہنچ گئے. حضرات فضول خرچی مت کرو. آدم پیغمبر جیسے ہی چلے رب نے فرمایا ٹھہرو، ان کا مہر ادا کر دو. سبحان اللہ، مہر ادا کرو، اس کے بعد ہاتھ لگانا. عرض کیا مولا ان کا مہر کیا ہے؟ کچھ لوگ سوچتے ہیں یار مولانا زبردستی ہم سے رسول پاک پہ درود شریف پڑھوا رہے، ہمارا فائدہ نہیں ہے. میں نے مولانا مغیث صاحب کی تقریر میں یہاں اگرچہ نہیں تھا لیکن جہاں بھی تھا تقریر میں نے سنی، اور کتنی پیاری باتیں انہوں نے کہی. سننا چاہیے، تقریر سننا آئے ہو تو سنو. مولانا مغیث نے کیا کہا؟ قاری صاحب، فرقانیہ والے قاری صاحب نے مفتی اعظم ہند کا جھوٹا پان کھا لیا، تھوکا ہوا پان. خود ان کا بیان ہے، مولانا گواہ ہیں اس بات کے، شاہد ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے علم میں برتری حاصل ہو گئی. اور دور سے بولو یار عاشق ہو، یار بزرگوں کے عاشق ہو. تو جب مفتی اعظم کے تھوکے ہوئے پان کا عالم یہ ہے تو بتاؤ پھر غوث اعظم کے تبرک کا عالم کیا ہوگا؟ کربلا کے حسین کے تبرک کا عالم کیا ہوگا؟ اور امام الانبیاء نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ ان کا تبرک اگر کسی کو مل جائے، پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وادی بابھا، میں جس
شہر علم کا شہر ہوں، میرا علی اسی کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا علی اس کا دروازہ ہے، دروازہ۔ اور اعلی حضرت کا تو وہ گھرانہ ہے کہ علی تک نہیں بلکہ غوث اعظم کی شان میں بولتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، اور کیا ادب ہے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ علماء آپ کی رہنمائی کے لیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا آدم مہر ادا کرو، اب مہر سنو، یا اللہ مہر کیا ہے، کیا ادا کروں؟ رب نے فرمایا میرے محبوب پہ درود شریف پڑھ دو۔ عاشق کو ذرا اور ذرا جی سے جی لگا کے محبت سے بول دو سبحان اللہ، عاشقوں والی آواز نکالیے۔ میرے محبوب پہ درود پڑھ دو، اے آدم تو خلیفۃ اللہ تو ہے مگر محبوب اللہ اور ہے، خلیفۃ اللہ اور ہے، آدم کی شکل میں ہے تو خلیفۃ اللہ ہے، اور محمد کی شکل میں ہے تو محب اللہ ہے۔ حضرات محترم، کہا میرے یار پہ درود شریف پڑھو، میرے محبوب پہ درود شریف پڑھو، تو مہر کیا رکھا گیا؟ نبی پر درود شریف۔ سبحان اللہ، نبی پاک پر درود شریف۔ اور جب نبی پاک پہ درود شریف پڑھی تو اب جب آدم کا مہر ادا ہو سکتا ہے تو کیا ایک عاشق رسول کی درود شریف یار ہمیں کہاں سے کہاں لے جا سکتی ہے؟ میزان عمل ہوگا قیامت کے دن، کسی کی نیکیاں کم ہوں گی، کسی کی زیادہ ہوں گی، ایک پلے میں تولا جائے گا۔ ایک صاحب کا نیکی اور برائی، نیکیاں کم ہوں گی، فرشتے جھگڑیں گے، لے کے چلیں گے، پیغمبر فرمائیں گے ٹھہر جاؤ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی فرمائیں گے ٹھہرو، آپ بولتے رہو ٹھہرو کوئی نہیں رکے گا، آپ بولتے رہو رک جاؤ کوئی نہیں رکے گا، مگر یہ بولنے والا کون ہے؟ آمنہ کا لال ہے۔ پیغمبر فرماتے ٹھہرو، فرشتے رکیں گے، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ پیغمبر فرمائیں گے دوبارہ وزن کرو، سبحان اللہ، دوبارہ کیا وہاں بھی سوار کے تجارتوں کی طرح تجارتیوں کی طرح ڈنڈی مار ہیں؟ سوار کے تجارتی کسی دور میں بڑے مشہور تھے، جی جی، گاؤں کے بیچارے 4 بوری مرچیں لے کے جاتے تھے اور 25 کلو ان کی مرچیں پوری نہیں ہو پاتی تھی، 25 کلو حضرت 4 بوریوں میں۔ تو کیا فرشتے بھی معاذ اللہ کوئی ڈنڈی مار رہے ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں ٹھہرو، دوبارہ وزن کرو، دوبارہ وزن ہوگا، اور جب دوبارہ وزن ہوگا تو وہی یا رسول اللہ دیکھ لیجئے نیکیاں کم ہیں برائیاں زیادہ ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں ٹھہرو، جیب سے ایک پرچہ نکالیں گے، زور سے بولو سبحان اللہ، ایک پرچہ نکالیں گے اور پرچہ نکال کے نیکیوں والے پلے میں رکھیں گے، اور جب نیکیوں کے پلے میں رکھا جائے گا اور وزن کیا جائے گا، جب وزن کیا جائے گا تو اب نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، بڑھ جائیں گی نیکیاں، بڑھ جائیں گی، گناہ کم ہو جائیں گے۔ فرشتے عرض کریں گے مالک یا رسول اللہ اب تو اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں، اور جس کی ارے یار ابے بیٹھ کے سن لو بھائی 2-4 باتیں، بے شک نیکیاں زیادہ گناہ کم۔ یہ بندہ عرض کرے گا یا رسول اللہ اس پرچے میں کیا ہے؟ کہا جو تو نے درود شریف پڑھا تھا وہی ہے، نہیں آئی
اوپر سے مت نکالو بات، تو اوپر سے مت نکالو، جو تو نے پڑھا تھا درود وہی ہے وہی درود ہے حضرات۔ یہاں ہمیں حیثیت نہیں معلوم ہو رہی ہے، لیکن میدان قیامت میں ہمیں رب اس کا انعام بھی عطا فرمائے گا اور اس کا صلہ بھی عطا فرمائے گا۔ حضرات محبت والوں کی بولی، ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ ارے تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ جنت میں غدار نہیں جائے گا، سبحان اللہ، نبی کا غدار نہیں جائے گا جنت